Sheikh Muhammad Muslihuddin Musab, Coordinator and Sharia Advisor at Zaria X, to address the audience in Urdu language on the topic Sharia Compliant Alternatives in Finance, Need of the Hour. Sheikhana, falyatafaddal mashkuran. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. معزز حاضرین، مجھے بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا، اور ٹاپک شریعہ کمپلائنٹ آلٹرنیٹیوز ان فائنانس، نیڈ آف دا آر، کہ فائنانس کے شریعہ کمپلائنٹ یا پھر شریعہ سے مطابقت رکھنے والے فائنانس میں کیا ہمارے لیے آلٹرنیٹیوز یا بدائل موجود ہے، اس کے متبادل موجود ہے، کہ کیسے ہم اپنی فائنینشیل یعنی جو مالی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ افراد کو ہو یا پھر کمپنیوں کو ہو یا کسی اداروں کو ہو، اس کو کیسے ہم شریعت کے مخالفت کے بغیر اسلامی احکام کے مطابقت کے ساتھ کیسے اس کو پورا کر سکتے ہیں، جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے، نیڈ آف دا آر، یعنی موجودہ ضرورت اور حالیہ ضرورت ہے، اس کو کیسے پورا کریں، اس پر مجھے کچھ باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ تو دیکھیں، میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 5، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت میں مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام یعنی اس دنیا میں بود و باش کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن اس کو ناسمجھ لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ جس میں زندگی کی بود و باش کا ذریعہ ہے، اس کو ہم ناسمجھ لوگوں کو، خاص طور پر جس کو مالی امور کی بصیرت حاصل نہیں ہے، ان کے حوالے نہ کریں۔ اس بات کا ہم کو حکم ملا ہے۔ اب جب جس کو مالی بصیرت نہیں ہے، تو اس میں سب سے بنیادی طور پر حلال و حرام کی تمیز ہے، اور حلال و حرام کا مسئلہ مالی امور میں جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جاتا ہے، اس قدر پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے سے پہلے جو مقرر تھے یا پھر جس صاحب نے اس ساری باتوں کی وضاحت کی، بہت گہری طریقے سے وہ اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ کیسے حالات بدل رہے ہیں اور کیسے اقتصادی صورت اور زمانے کی صورت بدلتی جا رہی ہے۔ کہ ایک زمانہ تھا کہ انٹرنیٹ بالکل ابتدائی دور میں تھا، تو اس وقت جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کے کنیکشنز ہوا کرتے تھے، وہ لوگ یقیناً بازار پر حکومت کرتے تھے، ایک معنوں میں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی۔ جو لوگ اس قسم کے علوم حاصل کرتے، اس قسم کا علم حاصل کرتے تھے، ان کی ایک ڈیمانڈ اور ان کی ایک طلب تھی۔ پھر جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، اگر میں بعدی میں چلا جاؤں بات واضح کرنے کے لیے، تو عام طور پر اقتصاد کے خلفیے میں اس کو انڈسٹریل ریولوشن، صنعتی انقلاب کی روح سے دیکھا جاتا ہے، اس نظریے سے دیکھا جاتا ہے اس کو۔ تو پہلا صنعتی انقلاب 1760 سے لے کر 1840 تک رہا، جس میں عام طور پر لوگ سب سے بڑی چیز جو اس میں ہوئی تھی کہ لوگ بھانپ بخارا یا پھر بھانپ کے جو انجنز تھے، اس میں جو طاقت پائی جاتی تھی، اس کو ایک استعمال کرتے ہوئے کیسے یعنی ٹرینوں کو دوڑایا گیا اور وہ سب چیزیں کیے گئے، اور اسی طریقے سے عملہ جو انسانی عملہ تھا اس کو کم کیا گیا۔ تو اس موقع پر یقیناً جو لوگ اس قسم کے علوم حاصل کیے، جو اس قسم کی پڑھائی کرے، ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوئی۔ پھر دوسرا صنعتی انقلاب جب آیا، تو اس وقت الیکٹریسٹی یا پھر برقی کا ایک بڑا اہم رول رہا۔ تو اس وقت جو لوگ صنعت کاری میں لگے، جو لوگ انڈسٹریز بنائے، دیکھیے مجھے درمیان میں یقیناً انگلش مصطلحات استعمال کرنے پڑیں گے، کیونکہ کچھ باتیں اگر میں ٹھیٹ اردو میں اگر ترجمہ کر بولوں تو سامعین پر بھی وہ چیز واضح نہیں ہوگی، اس کے لیے مجھے معاف کریں۔ تو جب اس زمانے میں یقیناً جن کے پاس انڈسٹریز وغیرہ ہوتی تھی، جن کے پاس صنعتی ادارے ہوتے تھے، ان کی بڑی ڈیمانڈ تھی، اور اسی طریقے سے پھر اسی زمانے میں گرین ریولوشن کے طور پر
ایگریکلچرل ریولیوشن اور گرین ریولیوشن کے طور پر بہت سارا جن کے پاس زراعتی زمین ہوتی تھی ان کی بہت اہمیت تھی. وہیں پر عامل اور مزدور اور مالک اور عامل کے درمیان، مزدوروں کے درمیان میں اختلافات ہونا اور اس قسم کے زمینداروں کے درمیان جھگڑے اور فساد، اس قسم کی باتیں تھی. تو اس وقت ضرورت تھی کہ ان کے درمیان میں انصاف کرنے والے کس قسم کے شرعی کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں یا شرعی عقود ہو سکتے ہیں، کیا عہد و پیمان ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کے درمیان میں انصاف قائم کیا جائے. پھر تیسرا ریولیوشن جس کی طرف جبران صاحب اشارہ کر رہے تھے، 1960 سے 1990 تک رہا اس کا دور، جس میں بے حساب ترقی ہوئی انٹرنیٹ کے آ جانے کی وجہ سے، اور اسی کی وجہ سے گلوبلائزیشن اور عالم کاری کا ایک زمانہ ہوا کہ اس میں جو تبدیلیاں آئیں بہت گہری رہی. حالانکہ گزشتہ زمانے سے بینکنگ یا پھر بینکاری موجود تھی، لیکن گلوبلائزیشن جب آ گیا تو پھر اس میں جو ہم اسٹاک مارکیٹ وغیرہ کہتے ہیں اس کی ایک شکل اس میں بہت پھیلاؤ آیا، اور اس میں جو تبدیلیاں آئیں تو اب یہاں سے جو فائنانس اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز یا پھر جو کئی ابر الخارات یا پھر کہہ لیں کہ جو بین الاقوامی قسم کی جو کمپنیاں تھیں، ان کے لیے جو راس المال یا پھر کیپٹل کی ضرورت تھی، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سٹاکس اور بانڈز کا تصور آیا، اور اسی میں ڈیبینچرز اور کئی ایک مشتقات مالیہ اور اسی کے کئی ایک پہلو ہیں، وہ سب چیزوں کی ضرورت پیش آئی، اور اس میں بہت زیادہ لوگ اجتہاد کیے، اور اس کے متبادل اسلامی بینکاری بھی وجود میں آئی، اور اس کے ساتھ میں اس کے پورے کئی ایک منتجات اور اس کے پروڈکٹ سامنے آئے. سیونگ بینکنگ ضرورت ہم اسلامی طریقے سے کیسے پورا کریں، اس کا پورا ایک قائم ہوا، اور اس کے اصول و ضوابط بھی مقرر ہوئے. اسی طریقے سے سکوک وجود میں آئے، تکافل کمپنیاں وجود میں آئیں، ہر قسم کے بہت سے اجارہ اور مختلف قسم کے خاص قسم کی کمپنیاں وجود میں آئیں. تو اس وقت کے طرز پر کام کرنا آج کے دور میں کہاں تک مناسب ہے؟ تو یقیناً ابھی بھی اس کی ڈیمانڈ اور اس کی طلب موجود ہے، لیکن چوتھا ریولیوشن جس کو عام طور پر 21ویں صدی کا انقلاب کہتے ہیں، صنعتی انقلاب کہتے ہیں، وہ ہوا کہ ٹیکنالوجی میں یہ جو 5G آنے کے بعد سے، کہ جیسے کہ میرے پہلے کے مقرر ہمارے جبران صاحب بتا رہے تھے کہ 5G آنے کے بعد بہت بڑی تبدیلی جو آئی کہ انٹرنیٹ بہت زیادہ تیز ہو گیا، اور اس میں چیزوں کو محفوظ رکھنے کی کیپیسٹی یا گنجائش بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ آف تھنگس یعنی چیزوں کو آپس میں مربوط کر دیا چلا گیا. اس کی چھوٹی مثال دوں جس سے واضح ہو، تو بہت سے جگہوں پر ایسے فریج پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے طور پر بتاتے ہیں کہ فریج میں رکھی ہوئی اشیاء جات کا کیا حال ہے، کیا دودھ مکمل شکل میں موجود ہے، اس میں کتنی کمی ہوئی ہے، گوشت کتنی مقدار میں موجود ہے یا اس کی کچھ اور ضرورت ہے، پانی کیا حال کیا ہے، اس کے اندر جتنے بھی ہے. اور اس میں یہ امکانات بھی ہے کہ ہم اپنے طور پر اس میں ایک لسٹ دے دیں کہ ہم کو یہ چیزیں اتنی مقدار میں مینٹین کرنی ہے اور اس کو رکھنا ہے، تو وقتاً فوقتاً وہ بتاتا ہے. تو یہ انٹرنیٹ آف تھنگس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. لوگ جاتے ہیں آج کل بات نہیں کرتے، جیسے یہ بہت پرانی مثال ہے لیکن اس کا بھی تعلق ہے کہ آپ جیسے ہی کسی دروازے کے سامنے گئے اور دروازہ کھل گیا، تو یہاں پر بھی دیکھیے ایک قسم کے انٹرنیٹ کام کر رہا ہے، انٹرنیٹ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں اس کی ایک فائنانس میں بھی بہت بڑی اس میں تبدیلی آئی کہ جو چیزیں پہلے صرف اور صرف اثاثہ جو ٹینجیبل ایسٹس جو ہوتے تھے، یعنی جو چیزیں اگر وجود میں ہوں تبھی ہم اس میں کاروبار کر سکتے تھے، اس سے ہٹ کر آج یہ صورتحال پیش آ گئی کہ نہ ایک جگہ جمع ہونے کی ضرورت ہے، نہ ایسے کسی اثاثے کی ضرورت ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہوں یا چھین سکتے ہوں. خود انٹرنیٹ خود اپنے آپ میں ایک بڑے سروا اور بڑے ایک سامان تجارت کی شکل میں آ گیا، اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے چیزیں وجود میں آئیں. مثال کے طور پر کرپٹو کرنسیز یا کرپٹو ورلڈ کے چیزوں کو صرف اور صرف رموز اور کرپٹوگرافی کے ذریعے رموز کی شکل میں اس کو بیچا اور خریدا جا رہا ہے.
NFTs اسی کی ایک مثال ہے، نان فنجیبل ٹوکنز، یہ جو کہ ایک عالم افتراضی اور ایک خیالی دنیا کے سب چیزیں ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق، بہت گہرا تعلق ہمارے نسلوں سے بھی ہے، کہ آنے والی نسلیں بہت زیادہ اس میں ڈوبی ہوئی ہے. جیسے کہ اگر آج میں کہوں کہ اگر آپ کے پاس لوہے کا ایک بہت بڑی کان ہے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، تو بہت سے لوگ ہنسیں گے، وہ کہیں گے کہ بھئی لوہے کا ایک حد تک ہی استعمال رہتا ہے اور پھر اس کے لیے اس کا کاروبار اتنا تیزی سے نہیں پھیلتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور اس سے جڑے ہوئے چیزوں کی کوئی ایک کاروبار ہے تو اس کی ترقی بہت آسانی سے ہوتی ہے. تو آج کے زمانے میں ہمارے پاس جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں سے دیکھیے فن ٹیک پلیٹ فارمز ہے، جو فائنانس میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، جیسے کہ پیسہ بھیجنے کے لیے بین الاقوامی طور پر ابھی پلیٹ فارمز استعمال ہو رہے ہیں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ آدمی کو کسی ایکسچینج ہاؤس کو جانا پڑتا، وہاں سے بھیجتا، لیکن آج گھر بیٹھے ہم موبائل فون سے بھیج رہے ہیں. کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارمز ہے کہ جہاں پر کسی کے ذہن میں اگر کوئی کاروبار کو قائم کرنا ہے تو وہ صرف انٹرنیٹ پہ اس کا اعلان کرتا ہے، بہت سا مال اس میں جمع ہو جاتا ہے. ہندوستان کے سیاق میں اگر میں کہوں تو کراؤڈ فنڈنگ کی ایک پلیٹ فارم کے بغیر، صرف کراؤڈ فنڈنگ کا جو ایک نمونہ تھا کہ ولی رحمانی نام کے کوئی صاحب ہیں، تو وہ بالکل بہار میں رہتے ہوئے کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے ایک بہت بڑا ادارہ قائم کر لیے، جس کو دوسرے زمانے میں کروڑوں جمع کرنے کے لیے شاید ان کو پورے ملک کی پیمائش کرنی پڑتی، طول و عرض کا سفر کرنا پڑتا. وہ ایسا کچھ نہیں کیے، صرف ٹی وی پر اعلان کیے اور پھر کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیے. پھر اسی طریقے سے کہ سپلائی چین میں بھی کہ چیزوں کے استعمال میں وہ بھی آج کل صرف گھر بیٹھے مکمل ہوتی ہے. حلال چین کے نام سے موجود ہے اس کا پلیٹ فارم. اسی طریقے سے اسلامک ڈیجیٹل بینکس کہ پورا کا پورا بینکنگ سلیوشن، بینک کے پورے کاروبار صرف اور صرف آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے، آپ کے پاس اگر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ہے، ہو جاتی ہے. اس کی مثالیں البرکہ ٹرکی ہے، اور اسی طریقے سے انشا بینک ہے، اور بہت سے بینک وجود میں آ رہے ہیں. وینچر کیپٹل کے سلسلے میں، یعنی اگر میرے پاس کوئی پروجیکٹ ہے اور اس میں مشارکین کو داخل کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے بھی شروع پارٹنرز وغیرہ بہت سے پلیٹ فارمز پائے جاتے ہیں. ٹریڈ فائنانس کے لیے، اس کے لیے بھی سولوشنز ہیں. پھر سب سے بڑی چیز جو پائی جاتی ہے، جیسے جس میں افراد بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ہے کہ کرپٹو کرنسیز اور کرپٹو ایسیٹس. یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیز اجنبی ہوگی، لیکن اس کا ایک اپنا بازار ہے اور اس کی ایک اپنی ڈیمانڈ ہے. بہت سے لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہی مستقبل ہوگا. اسی کو اپنانے کے لیے اور اسی کا مقابلہ کرنے کے لیے CBDC یا سینٹرل بینکس ڈیجیٹل کرنسیز وغیرہ وجود میں آئیں. اور بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ بعد میں آپ لوگ جو سوالات کریں گے اس کی روشنی میں، یا پھر جو باتیں میرے سامنے پوچھی جائے گی اس کی روشنی میں کچھ باتیں میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں بات کو اپنی یہیں پر روکتا ہوں. هذا واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد.